إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ، سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں صحابہ، ہاں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ کا شکر ہے، مالک نے اپنی دہلیز پہ سر جھکانے کا شرف نصیب کیا۔ اللہ ان پیشانیوں کو مزید حسن عطا فرمائے، ادب و احترام والی زندگی سے اللہ بہرہ فرمائے، بے ادبوں سے بے ادبی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ فتنوں کا دور ہے، ہر آنے والا دن کسی نہ کسی فتنے کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ فتنوں سے بچنے کا کوئی نسخہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی سنگت، صحبت اور ان کا ذکر، یہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے۔ اللہ کے بندوں کے قرب میں بیٹھنا، علماء حقہ کی معیت حاصل رکھنا اور اللہ کے بندوں کی معیت نصیب ہونا، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی اللہ کے بندے کی عظمت اور شان بیان ہوتی ہے تو فطرتی طور پر ایک تبدیلی آتی ہے کہ دل کرتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا، کاش مجھے بھی ایسا بیٹا ملتا، کاش میرا بھی ایسا سلسلہ ہوتا۔ تو ایک دل کی کیفیت چینج ہوتی ہے، دل بدلتا ہے، اور دل کے زنگ کے اتارنے میں یہ بڑا اچھا نسخہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے کا ذکر کیا جائے، اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھا جائے، اور اللہ کا بندہ جہاں کہیں بیٹھا ہو اس کے پاس صرف بیٹھنا، یہ بھی خالی نہیں۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے بندے کے قرب میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ تو اس وقت گرمیوں کا موسم تھا، تو ایک بندہ پنکھا جھلا رہا تھا جو ہاتھ سے جھلایا جاتا تھا پہلے دوروں میں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ پنکھا کس کے لیے جھلایا جا رہا ہے؟ عرض کی حضور صدر مجلس آپ ہیں اور آپ ہی سب سے بڑی پرسنالٹی ہیں، آپ کے لیے جھلایا جا رہا ہے۔ تو فرمایا ہوا کتنوں کو لگ رہی ہے؟ عرض کی حضور ہوا تو بڑے لوگوں کو لگ رہی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب پنکھا میرے لیے جھلایا جا رہا ہے، ہوا سب کو لگ رہی ہے، تو یہی سمجھو کہ اللہ کا ولی جہاں بیٹھا ہو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، تو جب اس پہ برستی ہیں تو ساتھ والوں کو بھی نواز دیا جائے، ساتھ والوں پہ بھی اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ جب رحمت برستی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بارش برستے کبھی دیکھا ہے؟ تو بارش جب برستی ہے تو باغ پہ برستی ہے تو کانٹوں پہ نہیں برستی، یا پھولوں پہ برستی ہے، ایسا کبھی دیکھا ہے؟ کوئی فرق ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی رحمت جب برستی ہے تو روڑی پہ بھی اسی طرح برستی ہے، باغ پہ بھی اسی طرح برستی ہے۔
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اللہ کا بندہ بیٹھا ہو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو چاہے کوئی قریب آنے والا فاسق ہو، فاجر ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جیسے بڑا کانٹا بھی ہو، لیکن اللہ کی رحمت جب برسے گی تو اسے بھی نوازے گی، اس پر بھی. اور پھر اللہ کے بندوں کا تذکار، ذکر کرنا، یہ بھی خالی نہیں ہے. جی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں سب سے تمہارا بہترین دوست تمہاری دینی کتاب ہے. کتاب، یہ کتاب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. دوست ہو سکتا کبھی غیبت کر دے، کسی کا گلہ کر دے، کوئی ایسا کر دے جسے سننے سے بھی نقصان ہوتا ہے. چلو آپ خاموش ہیں، غیبت پر خاموشی بھی نقصان ہے. تو بہرحال دوست ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچا دے، لیکن کتاب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تو اللہ کے ولیوں کا تذکرہ پڑھنا یہ بھی رحمتوں سے خالی نہیں، اس میں بھی جذبے بڑھتے ہیں، جذبے جوان ہوتے ہیں. اللہ اکبر. آج ایک ایسا دن ہے، اتفاق ایسا سمجھ لیں کہ 10 شوال المکرم ہے اور 14 جون ہے. جون کی 14 تاریخ اور 10 شوال المکرم کو اس دنیا میں اور اس برے صغیر میں ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہوئی جن کی کیا بات ہے، جن کا علم، جن کا تقوی، جن کی شہرت، جن کی فقاہت، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تجدید دین کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے برے صغیر میں بھیجا، اسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. آپ اندازہ لگائیں، 10 شوال المکرم، 14 جون اور ظہر کے ٹائم آپ کی ولادت شریف ہوئی. بہت بڑا دن ہے آج عاشقوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. 2 وقت بڑے ڈاڈے آئے ہیں برے صغیر پر. اسلام پر وقت آیا ہے دین اکبری کے دور میں، جب اکبر نے اپنا دین الہی ایجاد کیا ہے، گائے کا ذبیحہ حرام ہوا ہے، مسجدوں کو تالے لگے ہیں، قرآن شریف کے مدرسے بند ہوئے ہیں جی، اور ہندو، سکھ، عیسائی بھائی بھائی کا نعرہ لگا ہے. بہت بڑا اس وقت فتنہ تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہستی کو بھیجا، ان کا نام بھی احمد تھا، جنہیں دنیا مجدد الفسانی کہتی ہے. اس مرد حر نے آ کر ایسا دین کا جھنڈا بلند کیا کہ وہ اب ان کی بلندی کے صدقے قیامت تک بلند رہے. اللہ اکبر. دیکھیں دین کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، لیکن یہ عالم اسباب ہے. دین کے اللہ پہنچانا چاہتا تو نبیوں کے بغیر بھی کوئی محتاج تو تھا نہیں. اللہ دین کے نبیوں کے بغیر بھی آ سکتا تھا، کتابوں کے بغیر بھی دین آ سکتا تھا. کیا ضرورت تھی اللہ کو فرشتوں کی؟ لیکن اسباب میں اللہ نے نبی بھیجے، ولی بھیجے، پیارے بھیجے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایسے مرد بھیجے. ان حفاظت کرنے والے مردوں میں برے صغیر میں ایک مرد کا نام مجدد الفسانی ہے، جس نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا. اور دوسری ہستی برے صغیر میں جب وقت آیا، ایمان پر ڈھاکہ ڈالا جا رہا تھا، بندوں کے ایمان پر، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر حملہ تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام کی تحریک پر حملہ تھا. اور سرکار کے حوالہ سے، عزت کے حوالہ سے نت نئے کوئی روز وسوسے پیدا کیے جا رہے تھے، اور انگریز مولویوں کو خرید کر کتابیں لکھا کر یہ چیزیں بھی بیچ میں شامل کرا رہا تھا کہ نبی کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، بلکہ گدھے کے خیال سے زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. اس وقت ایمان پر ڈھکا ڈالا گیا، اس وقت ایمان پر وقت آیا. تو برے صغیر پر جب ایسا وقت آیا تو اللہ کریم کی سنت مطہرہ ہے کہ جب ایسا وقت ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی مرد بھیجتا ہے. اسلام پر برے صغیر میں وقت آیا تو اللہ نے مجدد الفسانی کو بھیجا. ایمان پر وقت آیا تو اللہ نے امام احمد رضا خان کو بھیجا.
کے سیرت کے بہت سارے پہلو، بہت ساری سمتیں، جس سمت بھی دیکھا جائے بندہ اش کر اٹھتا ہے، بہت سارے پہلو ہیں. لیکن آج اس نشست میں جس طرف میں آپ کو کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، امام اہل سنت کے یوم ولادت پر، پہلے تو آپ کو مبارک ہو بہت زیادہ. اللہ اکبر. عاشقوں کو امام ہیں پوری دنیا میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ آپ کا ہی خاصہ تھا. تو آپ کی بہت ساری جہتیں ہیں، لیکن آپ کے حوالہ سے ایک بات جو کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ میں سختی بڑی تھی، بڑے سخت تھے. قبلہ وہ آپ کی فطری سختی نہیں تھے کہ انا کی سختی نہیں تھی، تکبر کی نہیں تھی، یا میں نہیں تھی، ایسا نہیں تھا. جسے علامہ اقبال نے بھی سختی کہا ہے نا، علامہ اقبال نے بھی ایسے سلامی دی ہے امام احمد رضا، سلام پیش کیا علامہ اقبال نے، کہا میں نے اس دنیا میں اپنی زندگی میں ایک بندہ دیکھا ہے، امام احمد رضا جب فتویٰ دے دیتا ہے اس نے کبھی رجوع نہیں کیا. ایسا سوچ کے لکھتا ہے، ایسا سوچ کے لکھتا ہے. یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں باقاعدہ طور پر. فرمایا کہ احمد رضا ایسے سوچ کے لکھتا ہے کہ اسے کبھی رجوع کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جب وہ اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں پھر واپس پلٹتے نہیں. اللہ اکبر. تو علامہ اقبال فرمانے لگے آپ کے اندر اس طرح کی سختی تھی، وہ سختی آپ کی غیرت دینی تھی. اور اگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اور آپ کی شخصیت پر میں ایک جملہ بولوں اور ایک جملے میں آپ کی شخصیت کو بند کروں تو میرے خیال میں وہ ایک جملہ ہے کہ امام احمد رضا دوسرا نام ہے تحفظ ناموس رسالت کا. سرکار کی عزت پر پہرا دینا بس. سرکار کی ذات کے حوالہ سے جب بھی کوئی ایسی بات آئی ہے، اور آپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کے ہر ورق سے، زندگی کے ہر ورق، ہر لمحے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بھیجا ہی انہیں حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے. بس یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. اس کے آپ کے اندر اتنی غیرت دینی اور غیرت و حمیت تھی، اور یہ جذبہ نہ ہو تو بندہ پکا مسلمان ہی نہیں ہوتا. یہ میری بات نہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بندہ کروڑ مرتبہ روز درود پڑھے اور اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نہ ہو، یعنی سرکار کی عزت پر حملہ ہو اور اس کے اندر ہلچل نہ مچے یا اس کے اندر یہ کوئی غیرت پیدا نہ ہوئے، فرمایا وہ درود اللہ منہ پہ مارتا ہے. اس درود کا کوئی فائدہ نہیں کہ اگر سرکار کی ناموس کی اس کے اندر غیرت نہیں ہے. تو اس غیرت کو آج دشمن بھی سختی کے نام سے کہہ رہے ہیں کہ سختی تھی، اور ان کی خدمات پر دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ چاند کی طرف تھوکا نہیں جا سکتا، منہ پر ہی پڑتا ہے. سورج پر دھول نہیں ڈالی جا سکتی. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایسا چراغ برے صغیر پہ روشن کیا جس کی روشنی تا صبح قیامت رہے گی. اللہ اکبر. آپ کی جو سخت، اور میں ایک اور بات چلو ذہن میں آ گئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. ہم اصل میں اہمیت کو نہیں سمجھتے. جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ سختی کر رہے ہیں، جی یہ علامہ صاحب سختی کر رہے ہیں، مولانا صاحب سختی کر رہے ہیں، اصل میں کمی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہمیں وہ اس کے اندر جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا نا، اس کا علم نہیں ہوتا، ہمیں اس چیز کی معرفت نہیں ہوتی، ادراک نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. ایک شخص ایک گاڑی خریدتا ہے، اور جب گاڑی خرید کر وہ باہر نکلتا ہے، کوئی رکشے یا چنچی والا پاس سے گزرتا ہے اور اس کو سکریچ کر دیتا ہے. وہ بندہ باہر نکلتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تیری آنکھیں نہیں ہیں، تو کیا کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی. ایسے جملے گڑے گا نا؟ بولیے، ایسے بولے گا. اب وہ بول رہا ہے تو عام دیکھنے والے بندے کہہ رہے ہیں یار کیا ہوا ہے، چھوٹی سی سکریچی پڑی ہے، لکیر پڑی ہے، بندہ آپے سے باہر ہو گیا ہے، بندہ غصے میں آ گیا. عام چوک میں کھڑے بندے ان کو ادراک نہیں ہے اس بندے کا جو جذبہ ہے یا جو وقتی غصہ ہے، یا اس کو پیچھے ایک پوری کہانی ہے. کیا
کہ اسے گاڑی کی قیمت کا پتہ ہے، اسے اہمیت کا پتہ ہے کہ 40 لاکھ کی گاڑی ہے اور ایک سکریچ پڑا ہے. ان لوگوں کو تو نہیں پتا. جب میں ہونڈا شو روم پہ جاؤں گا تو مجھے پھر 50,000 یا لاکھ دینا پڑے گا. اسے گاڑی کی اہمیت کا بھی پتہ ہے، نقصان کا بھی اندازہ ہے، اس وجہ سے وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر بندے کہتے ہیں جی مولوی صاحب بڑے جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. بھئی مولوی صاحب غصے میں آئیں اپنی ذات کے لیے تو پھر تو کلام ہے، مولوی صاحب جلال میں آئیں اپنی انا کے لیے تو پھر تو کلام ہے. مولوی صاحب غصے میں جب آئیں، کوئی علامہ، کوئی عالم دین، کوئی شیخ طریقت جب کچھ جلال میں آتا ہے یا بات کرتا ہے دین کی، تو پھر وہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو ذات کی تو بات کر نہیں رہے. اللہ اکبر. اب جیسے گاڑی کو سکریچ پڑا، عام لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ ویسے غصہ کر رہا ہے، اتنی تو غصے کی ضرورت ہی نہیں. اب اسے اہمیت کا پتہ تھا تو عام طور پر لوگوں کو نقصان کا اندازہ نہیں ہوتا، عام طور پر لوگوں کو قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر لوگ اتنی اہمیت نہیں لیتے. علماء دین کو اہمیت کا پتہ ہے، دین کا، انہوں نے دین پڑھا ہے، انہوں نے دین سمجھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ذات کتنی بڑی ہے. امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر سختی کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، تو آپ کو ادراک ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے کہ آپ کے لباس کو کوئی گندا کہہ دے تو عام بندہ کہے گا کہ کپڑے کو گندا کہا ہے نا جی. ان کو اہمیت کا پتہ نہیں کہ یہ عام کپڑا ہے یا خاص کپڑا ہے. عوام لے گی کہ کپڑے کو گندا کہا ہے نا، لیکن امام نے یہ پڑھا ہے، ان کے اندر یہ ادراک ہے یہ کپڑا عام نہیں، یہ نبیوں کے امام کے جسم سے لگا ہے. یہ جو گندا کہہ رہا ہے یہ کوئی چھوٹا سکریچ نہیں، یہ ایسا سکریچ نہیں جسے آمان چوک والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سکریچ ہے. یہ چھوٹا سکریچ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے، مطہر سے، منور سے کپڑا لگا ہے. اب کپڑے کی انسلٹ نبی پاک کی انسلٹ ہے، انہیں اہمیت کا پتہ ہے. تو اب مقتدر سامعین حضرات، کپڑے کے متعلق اتنا جذباتی کیوں ہوئے، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. کیوں جذباتی ہوئے؟ کہ انہیں اہمیت کا پتہ ہے، کپڑے کی بھی اہمیت کا پتہ ہے اور شخصیت کی اہمیت کا بھی پتہ ہے کہ یہ عام کپڑا نہیں ہے کہ جو بازار سے ملا ہے اور کسی عام بندے نے پہن لیا ہے. بھئی کپڑا عام تھا لیکن قرآن شریف سے لگ گیا ہے. اب اس کا حکم قرآن شریف کے متعلق ہوگا. اب غلاف قرآن شریف کا غلاف بنا ہے نا. عام لکڑی تھی، ٹھیک ہے اس کو استعمال کرو، اس پہ پاؤں رکھو، اس پہ بیٹھ جاؤ، لیکن اس کے سینے پہ اگر قرآن آ گیا ہے وہ ریل بن گئی ہے. اب اس کا حکم بدل گیا ہے. تو عام طور پر بندے کہتے ہیں جی کیا ہوا ہے، چھوٹا سا سکریچ پڑا ہے. پیچھے ماضی قریب کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ ختم نبوت کے حوالہ سے قانون میں ترمیم جب کی گئی تو علماء حق کھڑے ہوئے، احتجاج ہوا، سارے معاملات ہوئے. تو کچھ لوگ اینکر بھی اور دوسرے بھی کہنے لگے کیا ہوا ہے جی، چھوٹا سا ہی تو کام ہوا ہے، یعنی چھوٹا سا تو سکریچ پڑا ہے. انہیں اہمیت کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ختم نبوت کے قانون کے بنانے میں کتنے شہیدوں کا خون ہے. ہوا کیا ہے، کس طرح پر یہ قانون بنا ہے، اور پھر جس ہستی کی ختم نبوت اور عزت کا قانون ہے وہ ہستی کون ہے جی. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور بھی دینا چاہتا ہوں. عام طور پر ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، ہماری مساجد کے اندر نا نالین شریف لگایا جاتا ہے. جب نالین شریف لگایا جاتا ہے نا، یا دیوار پہ یا چھت پہ یا کسی جگہ لگایا جاتا ہے عام طور پر،
تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی ہے تو جوتی ہے نا، چلو تو پھر مسجد میں کیوں لگائی؟ لیکن انہیں ادراک نہیں کہ یہ اسے عام جتی کہنا کتنی بڑی بے ادبی ہے. یہ اس کے قدموں میں لگی ہے کہ جن کے قدموں کو عرش بھی چاہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں دیکھنا چاہیے کہ اہمیت کتنی ہے. میں آپ سے عرض کروں امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی، آپ نے کیوں اپنے بیٹے کو آپ نے تلوار لے لی جی؟ بیٹے نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑی بات ہے. ماں کو کہا عدم توجہ میں مجھے کدو پسند نہیں. بس کہہ دیا، بچے کہہ دیتے مجھے یہ پسند نہیں، مجھے یہ پسند نہیں. تو کہہ دیا ماں سے بچے نے کہہ دیا کہ مجھے آج کدو پسند نہیں. دسترخوان پہ نا امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے، امام صاحب نے تلوار لے لی، کہا سارے اس کا اتاروں گا. ماں آگے ہوگی کوئی نہیں، خیر ہے کیا ہوا ہے؟ کہا اسے پتہ نہیں کہ جو نبی پاک کو چیز پسند ہے یہ میرا بیٹا ہو کے کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں. بھئی جذباتی ہونا پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، اہمیت کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اس سلسلے میں مقتدر سامعین حضرات، گو سپیکر تو ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ کا ساتھ تو ہمیشہ ساتھ ہے. آپ کی آوازیں، آپ کا جو جوش و جذبہ ہے، اللہ اکبر. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں فنی خرابی کے تحت. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کے معاملے میں ایسی بات کرنا، پھر اس پر جو رد عمل ہے اس کا اور انداز ہوتا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے جسم پاک سے جو جوتا مبارک لگے، جسے ہم نالین شریف کہتے ہیں، جو نالین شریف لگے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو اس کو نعیل کہے یعنی جتڑی کہے، اس میں تصغیر کا صیغہ لگا دے، جتڑی ہے جی، خیر ہی ہے جی، جتڑی ہے جی، جتڑی کہہ دے، امام صاحب فرماتے ہیں تمام امت کا متفق فیصلہ ہے ائمہ کا کہ یہ گستاخی ہے اور وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اب عام بندہ کہے گا جی بڑی سختی ہے. تم سختی کو دیکھ رہے ہو، اس ہستی کو نہیں دیکھ رہے. نفس کو کرتا میں آیت جنید و بایزیدی جا، کہ جس جگہ سانس بھی اونچا لینا بے ادبی ہے، اس ذات کے متعلق ایسی بات کرنا کہ جی کیا ہے جی جوتے ہیں جی، شرم کرو، یہ نالین شریف ہے. اور ہمیں تو امام نے یہ سکھایا ہے، ان کی نسل نے یہ سکھایا ہے، سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور. یہ بریلوی شریف کا فیض ہے. کیوں آ جاتا حضرت اعلیٰ حضرت ہو رہی ہے؟ کیوں عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہو رہی ہے؟ اس خون میں عشق رسول ہے، ان کی رگ رگ میں تحفظ نبی سے رسالت ہے، ان کے ہر جہت میں نبی کی عزت پہ پیرا ہے. سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. اہمیت کے حوالے سے آپ کے والدین اگر زندہ ہوں اللہ انہیں صحت و ایمان والی لمبی زندگی دے. آپ کے ماں باپ کو گالی دے دے، کیا رد عمل ہوگا؟ بولو. پنجابی میں کہتے ہیں ورڈ نہ دیا جی.
جی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اہمیت کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. تو جسے اہمیت کا پتہ ہوتا ہے اس کے اندر ایٹومیٹک سختی آتی ہے, اس کے اندر جذباتی پن آتا ہے, اس کے اندر جذبہ آتا ہے. جی لیکن وہ جذبہ اتنا ہونا چاہیے کہ شریعت سے باہر نہیں ہونا چاہیے, شریعت سے ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو اس کو کہتے ہیں غیرت. کیا کہتے ہیں؟ تو یہی امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی میں بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ اگر تمام صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غیرت کا نمونہ اکٹھا کیا جائے تو اس کا ایک ہی نام ہے امام احمد رضا. اب دیکھیے, اب دو تین باتیں میں آپ کے سامنے وقت کو کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہتا ہوں. آپ کا جو فتویٰ ہے, فرمایا حضور کے جسم سے جو کپڑا لگ جائے اسے مٹی لگ جائے اسے گندا نہیں کہنا. بھئی کیوں؟ اہمیت کا پتہ ہے یہ جسم کون سا ہے, یہ کون سا جسم ہے کہ اس جسم سے جو کپڑا لگ جائے وہ کپڑا اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے کہ معراج کی رات جہاں جبریل کے پر جلیں, جبریل آگے جانے سے رک جائے, وہاں جبریل سٹاپ کر دے, اس جگہ سے بھی آگے جو نبی پاک کے جسم کے ساتھ کپڑا لگ کے جائے پھر کپڑا تو ہے نا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا عام نہیں رہا. کہ وہ کپڑا کیسے عام ہے کہ جہاں جبریل کے پر جلتے ہیں کپڑا کیوں نہیں جلا؟ کپڑے کے ساتھ گئے ہیں یا کپڑے کے بغیر؟ تو جہاں جبریل کے پر جلیں کپڑا بچ کے کیوں آیا ہے؟ پھر عام کپڑا ہے. پتہ چلا کہ نبی پاک کے جسم کے صدقے اسے بھی وہ اعلیٰ معیار دے دیا گیا ہے. قبلہ اب دیکھیے کہ پھر امام اہل سنت اب کہو سختی ہے, نہیں. امام صاحب کہہ رہے ہیں حضور کے کپڑے کو مٹی لگ جائے تو تمام ائمہ کا حوالہ دیتے ہوئے کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا مٹی لگ جائے گندا نہیں کہنا, کیا کہنا ہے؟ فرمایا خدا ادب کی توفیق دے تو یوں کہے مٹی نے دامن اقدس میں پناہ لے رکھی ہے. اعلیٰ حضرت ہی ہیں. لے آؤ ایسا ادب, لے آؤ ایسا عشق, لے آؤ ایسا پیار. بڑے بڑے حکیم الامت بنے پھرتے ہیں, لے آؤ, لے آؤ اپنا پیار, لے آؤ ادب, لے آؤ احترام. اللہ اکبر جل شانہ. امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ آج کرنے گے, یہ کہتے ہیں لوگ سختی کرتے ہیں, آج کرنے گے تو وہاں پر بھی بہت بڑا شاعر تھا, وہ بھی گیا تھا, اس نے بھی گنبد خضرا کو دیکھا اور پھر ماحول کو دیکھا تو اس کا بھی دل کیا کہ میں شعر لکھوں. اس نے بھی شعر لکھا. جب شعر لکھا نا تو اس نے لکھا گنبد خضرا کو دیکھ کر, اور سامنے مسجد نبوی گنبد شریف کے سامنے کھجوروں کے درخت تھے تو دو درخت بڑے سونے لگ رہے تھے اور وہ قریب تھے اور کھڑے تھے. اللہ اکبر. تو اس نے لکھا کہ درخت کب کھڑے ہیں؟ گنبد شاہ والا کے سامنے. مجنو کھڑے ہیں خیمے لیلا کے سامنے. اس نے اپنا تخیل پیش کیا, اس نے اپنا سلسلہ پیش کیا. جب اس نے اپنا پیش کیا نا تو لوگوں نے بڑی داد بھی دی, بڑا کچھ کیا. تو جب امام صاحب کو پتا چلا اب جلال میں آؤ, اب کہیں گے سختی کیوں ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں آج کی صرف نشست میں سختی کی وجہ کیا ہے. جسے سختی کہا جاتا ہے اسے غیرت رسول کہاں ہے؟ عزت رسول پر پیرا, غیرت دینی کا نام ہے. جی یہ سختی
تو کیوں ضروری ہے یہ سختی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا بھئی یہ، اس نے سمجھا بڑی داد دیں گے، کہیں گے کیا بات ہے بھئی، بڑی بات ہے بھئی، تو میرے بھی نمبر بن جائیں گے کہ یہ تو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجدد بھی ہیں. تو جب کہہ دیں گے بڑا اچھا ہے تو بڑا خوش ہوا. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ لینے کے دینے آ جائیں گے. سامنے آ گیا. جب سامنے آیا تو فرمایا حضرت یہ آپ کا جو مصرع ثانی ہے یہ درست نہیں، ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے. کہاں گنبد خضرا اور کہاں خیمہ لیلا؟ گنبد خضرا کو آپ نے خیمہ لیلا کہہ دیا. اتنی بڑی جسارت کیوں کہہ رہے ایسے؟ نہ کیجئے. تو عام لوگ کہتے ہیں جی بڑی سختی ہے. یہ سختی نہیں، غیرت دینی ہے. بہت سارے لوگ ویسے ہی ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آج صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق عمران خان نے صریح طور پر گستاخی کی ہے. تقریر کے اندر صریح گستاخی ہے عمران خان کی نا. بھئی عمران خان سے پوچھنا چاہیے کہ صحابہ کے متعلق یہ کہنا کہ لوٹ کسوٹ کا مال، یہ کہنا کرنے چلے گئے تھے، یہ کہنا کہ صحابہ کے بعد ڈر کے بھاگ گئے تھے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں محترم وہ کون سے صحابہ تھے جو ڈر کے بھاگے تھے؟ اور مال غنیمت کو لوٹ کسوٹ کا مال کہنا یہ جائز ہے؟ کتنی بڑی آپ کی سیٹ ہے اور کتنے بڑے بلنڈر آپ مارتے ہیں. ایسے بلنڈر مارنا چاہیے، ایسے کہنا چاہیے. آپ کو پتا نہیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں آپ بول رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، قرآن کیسے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پکے مومن ہیں، ساری ریا والے نہیں رضا والے ہیں، اور سبھی کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے. اور سب سے بڑی بات رب ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہیں. سبحان اللہ. حضرت آپ کو پتا نہیں، یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ آپ کو پتا نہیں ایک چیز کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اس کے اوپر بلڈنگ چاہے آسمان تک کھڑی کر دی جائے، بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنی بلڈنگ مضبوط ہوگی، اور بنیاد ختم ہو جائے بلڈنگ زمین بوس ہو جائے گی. تمام صحابہ یاد رکھیں یہ دین کی بلڈنگ کی بنیاد ہے. صحابہ کے بارے دوان اللہ، وہاں تو کس کی بات کر رہے ہو؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے تھے قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے. ہاں مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو. سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. تو عمران خان صاحب پر اعلانیہ توبہ بنتی ہے، اور اسی طرح جس طرح تقریر کیا اس طرح میڈیا پر آ کے توبہ کریں. اور یہ کوئی حد تک کی بات نہیں ہے، انسلٹ کی بات ہے. کہاں عمران خان، کہاں صحابہ کبار؟ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں تمام علماء فرما رہے ہیں کہ یہ گستاخی ہے اور اس کی توبہ اعلانیہ بنتی ہے. اور جو قرب جوار میں علماء ہیں یہ سیٹیں 4 دن کی ہیں. حضرت انہیں سمجھائیں کہ ٹھیک ہے عام آپ جو ہے وہ بولیں، بولتے جائیں، کلام کریں، ٹھیک ہے، لیکن دین پر جب بات کریں تو پہلے سمجھ کے آیا کریں، پہلے پڑھ کے آیا کریں. ہمیں اچھی بات لگتی ہے ریاست مدینہ کا نام لینے سے، ہمیں اچھا لگتا ہے سرکار کی سیرت کا حوالہ دینے سے، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی قطعاً یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ایسے بلنڈر مارے جائیں ان ہستیوں کے بارے میں کہ جن ہستیوں کا آج میں پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم مجھے رونا آ گیا کہ نبی پاک کے صحابہ کا ذکر پاک، جیسے قرآن کہتا ہے نا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ ان کی مثال قرآن میں بھی، قرآن میں فرمایا کہ مثال انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے. اور میں پڑھ رہا تھا، حیران ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب شریف نازل ہوئی تورات شریف، اس میں موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی شان کے حوالہ سے 4 آیات نازل ہوئی، اور میرے اور آپ کے حضور نبی پاک کے صحابہ کے متعلق اللہ نے تورات میں 8 آیتیں نازل فرمائی. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ان کے متعلق 6 آیات نازل ہوئی، اور سرکار کے
اعتبار جو حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ تھے ان کی 4 آیات نازل ہوئی ان کی شان میں، اور حضور کے صحابہ کے متعلق اللہ پاک نے 9 آیات زبور شریف میں نازل فرمائی۔ وہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی انا کی بات نہیں ہے نہ کوئی انسلٹ کی بات ہے۔ محترم، اب میڈیا پہ آپ کے سچی توبہ کیجئے اور تمام مسلمانوں سے معافی مانگیے کہ جن کے دل دکھے ہیں، کروڑوں مسلمانوں کے دل زخمی ہوئے ہیں اس بات سے، یہ قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور بلنڈر بھی مارا تھا OIC میں، اور وہ بلنڈر کیا تھا؟ آپ نے شاید غور نہ فرمایا ہو جی، کہ اسرائیل اور فلسطین کے متعلق نے کہا کہ on the one solution، ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے اور فلسطین کو بھی تسلیم کیا جائے۔ بھئی اسرائیل کو تسلیم کیسے کیا جائے؟ آپ کے پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے، آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہے کہ تمام ممالک کے لیے یہ ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کے۔ اسرائیل کو سرے سے ہم تسلیم نہیں کرتے، تو OIC میں آپ اعلان کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ ایسا نہ کیجیے، اسلام کی بنیادوں پر یہ حملے ہیں اور ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں۔ سچی توبہ کیجیے، یہ ہمارا مشورہ ہے، اور اعلانیہ توبہ کیجیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی شان میں عالمی طور پر بلکہ انٹرنیشنل طور پر جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی اور عام طور پر بھی، جیسے ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، سیرت النبی کانفرنس ہوئی تھی، اس طرح گورنمنٹ لیول پہ سیرت صحابہ کانفرنس ہونی چاہیے۔ صحابہ کی عظمت و شان منانے کے حوالہ سے کوئی ایسا پروگرام بنایا جانا چاہیے، اور اس پر کوئی ڈیفینڈ کرنے والے ڈیفینڈ نہ کریں کہ ایسے ہے جی، اس کا مقصد یہ تھا جی، اس کا مقصد یہ تھا جی، نہ شٹ اپ۔ صحابہ کے متعلق کوئی بالکل ایسی طویل نہیں ہم لیں گے کہ یہ ہے، نہیں، بس سچی توبہ کیجئے اور اعلانیہ توبہ کیجئے، اس میں کوئی انسلٹ کا پہلو نہیں نکلتا، بلکہ عزت و عظمت بڑھتی ہے بندے کی جب اپنا بندہ غلطی تسلیم کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی نے اس شاعر کو بلایا اور بلا کے فرمایا بھی یہ تو نے کیا کر دیا ہے، کیا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو آپ نے خیمہ لیلا کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو اس طرف میری تو توجہ ہی نہیں کی، میری توجہ اس طرف نہیں کی، معذرت چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے ٹھیک کر دیجیے، چینج کر دیجیے۔ حضرت آپ چینج کر دیں۔ فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ بنتا ہے، پہلا شعر تو ٹھیک ہے، پہلا مصرع تو ٹھیک ہے کہ درخت کب کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، تم نے یہ لکھا ہے کہ مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ فرمایا یہ نہیں بنتا، فرمایا درخت کب کھڑے ہیں گنبد شاہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ عشق محبت عشق محبت محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ زمانہ قیامت تک کہے گا عشق و محبت، عشق و محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ آپ اعلیٰ ضمیر والے بیٹھے ہیں، اعلیٰ ذہن والے بیٹھے ہیں، اعلیٰ اماموں والے بیٹھے ہیں، اعلیٰ سوچ والے بیٹھے ہیں، اعلیٰ مسلک والے بیٹھے ہیں، اور اعلیٰ آواز سے فرمائیں عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ پاک حضور تاجدار بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا صدقہ ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے عشق کا صدقہ آئے، ایسا عشق اللہ نے نصیب فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ مدینہ شریف گئے تو حضور آپ نے خواب میں تو کتنی مرتبہ نوازا ہے، میرا دل کرتا ہے آج مہربانی فرمائے تو میں آپ کے سامنے آیا ہوں، جالیوں سے باہر نکل کر مجھے دیدار فرما۔ تو آپ فجر سے لے کر ظہر تک کھڑے رہے تو نہ ہوا، تو آپ نے کہا احمد رضا تو نے بھی کیا کہہ دیا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔
وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں، تجھ سے کوئی پوچھے تیری بات کیا رضا، تجھ سے کتے ہزار اپنی آپ کو اتنا گرایا، کہ اتنے بڑے لوگ رومی جامی غزالی کتنے لوگ سرکار کے جو ہے وہ غلام ہیں، اور تو کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، اور تو کہہ رہا مجھے دیدار کرایا جائے۔ سرکار کو آپ کا عشق محبت اور عاجزی اتنی پسند آئی کہ اسی جملے پہ جالیوں سے باہر نکل کر عالم بیداری میں اپنا دیدار کرایا۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم ولادت ہے، اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ 14 جون 10 شوال المکرم، یہ بزرگوں کی طریقے یاد رکھا کریں، اس میں فائدے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے صدقے ہمارے احوال پہ رحم و کرم فرمائے، اور حقیقی معنوں میں ہمیں دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد